السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ معزز صدر اجلاس، علماء کرام، بزرگان دین، دینی ملی بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، میرے لیے شہادت کی بات ہے کہ اتنی بڑی بھیڑ کے سامنے قرآن اور حدیث سے متعلق کچھ باتیں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے متعلق آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میں اس کے لیے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اسی کی توفیق اور فضل و کرم سے یہاں تک پہنچنے اور آپ تمام لوگوں تک روبرو ہونے کا موقع ملا۔ اس کے بعد اور بہت سارے لوگ ہیں جن کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، لیکن میں تمام لوگوں کے شکریہ کے ساتھ ہمارے دو بہت ہی محترم مکرم جناب ڈاکٹر سفیان قاضی صاحب اور جناب ساجد صاحب کا دل کے نہا خانے سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کئی مہینے سے انہوں نے میرے ساتھ اتصال کیا اور الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور آپ لوگوں کی نیک دعاؤں کی بدولت آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ معزز بھائیو، دوستو، حقیقت یہ ہے کہ مذہب اسلام یہ دفاعی مذہب نہیں ہے۔ دفاعی مذہب کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہماری برائیاں بیان کریں، ہمیں غلط ثابت کرنے کی کوشش کریں اور پھر ہم ان کی غلط بیانی کا جواب دیں، بلکہ مذہب اسلام ایک کامل مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم ہر اعتبار سے دوسروں پر فائق رہیں، دوسروں پر غالب رہیں، اور وہ ہمیں دیکھ کر، ہمارے اخلاق کو دیکھ کر، ہماری صفات کو دیکھ کر مذہب اسلام کی طرف مائل ہو۔ لیکن سبب جو بھی ہو، آج ہم دفاعی صورت میں آ چکے ہیں، صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم لوگوں نے، ہمارے بھائیوں نے، مسلمانوں نے پوری دنیا میں جس انداز سے مذہب اسلام کو، اسلامی شریعت کو، اسلام دھرم کو پیش کرنا تھا، ہم لوگوں نے اس طرح پیش نہیں کیا ہے۔ پوری دنیا کا یہی حال ہے۔ ہمارے اندر جو سلبیات ہیں، جو نقائص ہیں، جو عیوب ہیں، جو کمیاں ہیں، ان چیزوں کو
دوسرے لوگ اعدائے اسلام نے ہتھ کنڈے بنا کر کے ہمیں بیک فوٹ پر لا کر کھڑا کر دیا ہے. پھر ہم یہ ثابت کرنے کے لیے اتنے بڑے بڑے جلسے اور کانفرنسیں منعقد کرتے ہیں کہ جن چیزوں کی نسبت تم ہمارے طرف، ہمارے دھرم کی طرف اور ہمارے دھرم کے گرو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتے ہو، وہ سب بے بنیاد ہے. آج 1400 سال تک تمام لوگوں نے، ہر طرح کے لوگوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام فہرستوں میں، اچھے لوگوں کے فہرست میں سب سے پہلا رکھا تھا. لیکن آج ہماری وجہ سے ہمیں یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے. اس کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں. ان اسباب میں ایک سب سے اہم سبب یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے متعلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصائص سے متعلق قرآنی نصوص اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنتوں کو، احادیث کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور ایسی چیزوں کو ہم نے اپنا لیا ہے جن سے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک ہیں، منزہ ہیں، بری ہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اجاگر کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم مسلمانوں پر، اہل علم پر، علماء کرام پر، عام لوگوں پر، دانشوروں پر یہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے متعلق جو صحیح چیزیں ہیں، جو دوسروں پر اثر انگیز ہونے والی چیزیں ہیں، ان چیزوں کو ہم سیکھیں، سمجھیں اور ان چیزوں سے دنیا کو روشناس کرائیں. یہ سب سے اہم چیز ہے. اور یاد رکھیں، قرآنی نصوص کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر، بلکہ صحیح احادیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب اتنے زیادہ ہیں کہ ہمیں غلط چیزوں کا، ضعیف و موضوع اور من گھڑت اور بے حقیقت واقعات کا کوئی ضرورت نہیں ہے. آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق آپ غور کریں گے، دیکھیں گے کہ اتنی ساری باطل چیزیں آپ کی طرف منسوب کی گئی ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے. آپ کی طرف اتنی ساری من گھڑت چیزیں پیش کر دی گئی ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں. اور وہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو صحیح چیزیں ہیں، ثابت چیزیں ہیں، ان چیزوں کو ہم صحیح طور پر لوگوں تک پیش نہیں کر پائے. جس طرح ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت عام لوگوں تک، عام انسانیت تک پیش کرنی چاہیے تھی، ہم کم علمی کی وجہ سے، اچھے اسلوب اور اچھی حکمت نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے اپنے طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نہ کسی اعتبار سے مجروح قرار دیا ہے. عربوں کے جو عادات ہیں، عربوں کی جو روایات ہیں، عربوں کے جو اخلاق ہیں، ان چیزوں کو ہم نے صحیح سمجھا نہیں، جس کی وجہ سے آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار غلط چیزیں منسوب کی جاتی ہیں. آپ کی جانب بہت ساری چیزیں منسوب کی جاتی ہیں. مثال کے طور پر تعدد نکاح. آج اکثر ملکوں میں، افریقی کنٹری میں، اس آدمی کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے جو تعدد نکاح نہیں کرتے، ایک سے زیادہ شادی نہیں کرتے. اس کو کمزور سمجھا جاتا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. لیکن
جب ہم ہندوستانی معاشرے کے اندر، ہندوستانی سماج کے اندر تعدد نکاح کی بات یا ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زیادہ بیویوں کی بات کرتے ہیں تو ہم عربوں کی تقالید، عربوں کی روایات اور عربوں کے افکار کو ہم بھلا دیتے ہیں۔ ایک سے زیادہ شادی کرنا آج بھی معیوب نہیں ہے بہت سارے کنٹری کے اندر، اور آج بھی معیوب نہیں ہے بہت سارے عربی ممالک کے اندر، بلکہ معیوب یہ ہے کہ آدمی ایک سے کم شادی، ایک ہی پر اکتفا کرے، یہ معیوب ہے۔ اگر اس چیز کو اچھے انداز میں ہم پیش کر سکتے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، عربی تھے، جس ماحول میں آپ رہتے تھے اس ماحول میں یہ ایک اچھی صفت مانی جاتی تھی۔ ایک سے زیادہ شادی کرنا، اگر لوگوں تک ہم اس چیز کو پہنچا دیتے، آپ کی محفل میں اگر کوئی لنگی پہن کر کے آ جائے تو آپ کو یا ہمیں برا لگ سکتا ہے، لیکن آپ کیرل چلے جائیں یا ساؤتھ کے اکثر اسٹیٹ میں چلے جائیں، وہاں کوئی معیوب نہیں ہے۔ ہمارے یہاں اگر کوئی محفل میں اپنی لنگی کو اٹھا لے تو یہ بہت بڑا معیوب ہے، عیب ہے۔ اذان کے بعد شروع کریں؟ ٹھیک۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں، کوئی اٹھے نہ، اذان کے بعد خطاب ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح،
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. شیخ انشاءاللہ اپنا بیان مکمل کریں گے. ابھی شیخ کا اصل بیان باقی ہے. اس کے بعد آپ کو موقع دیا جائے گا وضو کے لیے اور پھر جماعت کھڑی ہوگی. اس لیے آپ لوگ اطمینان سے تشریف رکھیں. جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں یہ بتا رہا تھا کہ آج اعدائے اسلام ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سارے الزامات لگاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو وہ الزامات لگاتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو بہت غلط بیانی کرتے ہیں، اس کا سبب یہ ہے کہ آج ہم نے صحیح طور پر صحیح چیزوں کو دوسروں تک، عام انسانیت تک، اپنے مسلمانوں تک، غیر مسلموں تک نہیں پہنچایا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم دفاعی صورت میں آ گئے ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک سوسائٹی کے اندر اچھی مانی جاتی ہیں، جبکہ انہی میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ دوسری سوسائٹی کے اندر اچھی نہیں مانی جاتی ہیں. اس لیے اگر آپ حق کے معیار تک پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ جس سوسائٹی کے اندر، جس قبیلے کے اندر اور جس معاشرے کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس سوسائٹی کو دیکھنا ہے، اس سوسائٹی کے بارے میں آپ کو جاننا ہے. پھر جا کر کے آپ اس بات پر یقین کر لیں گے، آپ کا یقین کامل ہو جائے گا، محکم ہو جائے گا کہ حقیقت میں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت انسان کامل اور مکمل تھے. ہر طرح کی صفات عالیہ سے آپ متصف تھے. آپ کے اندر کسی اعتبار سے کوئی کمی نہیں تھی. اہل علم لکھتے ہیں کہ انبیاء کرام تمام، آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی رہے وہ بشری تقاضے کے مطابق ہوتے تھے. ان کے اندر کوئی عیب نہیں ہوتا تھا. ان کی صفات خلقیہ، پیدائشی بشری صفات بالکل اعلیٰ کیٹیگری کے ہوتے تھے. اور اسی طرح ان کی سیرت، ان کے اخلاق، ہر اعتبار سے وہ کامل اور مکمل تھے. اہل علم نے لکھا ہے کہ کسی نبی کے اندر کوئی عیب نہیں ہوتا تھا، چاہے جسمانی ہو، اخلاقی ہو، ظاہری ہو، باطنی ہو. تمام انسانیت میں سب سے افضل، سب سے اکرم انبیاء کرام ہیں. انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کے لیے واسطہ بنایا. عام انسانیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے درمیان واسطہ بنایا ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنندہ لوگ ہیں. ان میں ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب پر فائق ہیں، سب سے افضل ہیں، سب سے اکرم ہیں، ہر اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، لین دین کے اعتبار سے. اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے نبی حقیقت میں تمام انسانیت کے لیے، اپنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، غیروں کے لیے، نان مسلم کے لیے، سب کے لیے رحمت تھے. اور قرآن کریم نے واضح طور پر فرما دیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ.
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو پورے جہان کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے، تمام عوالم کے لیے ہم نے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ حقیقت ہے میرے بھائیوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سیرت کو پڑھیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت اخلاق کو پڑھیں، اور جو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں ان چیزوں سے ہم اجتناب کریں۔ اگر یہ ہمارا طریقہ بن گیا، یہ ہمارا منہج بن گیا، تو آپ یقین کر لیں گے کہ مذہب اسلام کی تمام تعلیمات اے ٹو زیڈ، الف سے یا تک، پوری انسانیت کے لیے، ہر طرح کے انسان کے لیے، ہر طرح کے سماج کے لیے، مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک کے تمام انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ ابھی ایک مسئلہ بہت زور شور سے پیش کیا گیا کہ اسلام میں جو نظام طلاق ہے وہ صحیح نہیں ہے، ہم تمام لوگ جانتے ہیں، حقیقت ہے میرے بھائیوں، مجھے کہہ لینے دیجئے کہ جس طلاق کو آپ نے لوگوں تک عام کیا وہ طلاق بالکل صحیح نہیں ہے۔ وہ طلاق جسے قرآن نے پیش کیا ہے ایک ضرورت کے تحت، وہ طلاق زحمت نہیں، وہ طلاق رحمت ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے، انسانی تقاضا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان کبھی کبھار اختلافات، انتشارات ہو سکتے ہیں، دونوں ایک ساتھ رہ نہیں سکتے، اور اس صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ان کے یہاں بھی یہ چیز ہے، طلاق ہے، جو اسلامی نظام کو نہیں مانتے ہیں، ان کے یہاں بھی یہ چیز ہے، پوری دنیا کے اندر یہ چیز ہے۔ اگر ہم لوگ نظام طلاق کو قرآن اور حدیث کے مطابق لوگوں تک پہنچاتے تو آج ہمیں یہ منہ کی کھانی نہیں پڑتی، آج ہمیں چلانا نہیں پڑتا، آج ہمیں اپنا دفاع کرنا نہیں پڑتا، بلکہ قرآن میں کس انداز سے نظام طلاق کو ثابت کیا ہے میرے بھائیوں، کہ میاں بیوی کے درمیان اگر اختلاف ہو جائے، کسی بات میں جھگڑا ہو جائے تو اس کے درمیان صلح صفائی کی کوشش کرو، ایک حکم لڑکی کی جانب سے ہو، ایک فیصلہ کرنے والے لڑکے کی جانب سے ہو، دونوں کو کے درمیان صلح صفائی کر دے۔ اس میں بھی ناکام ہو جائے، آپ ایک چاٹا ماریں، ادب دیں، اس کے بستر کو آپ الگ کریں، اس پر بھی بات نہیں بنی تو آپ کیا کریں؟ جب وہ حالت طہر میں ہو، یہ قرآن کا حکم ہے، یہ کوئی مسلکی چیز نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ قرآن کا واضح حکم ہے۔ اس کے بعد آپ اس طہر میں، جس طہر میں آپ نے جمع نہیں کیا، ہم بستری نہیں کی ہے، اس میں ایک طلاق دے۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدہ، اور ایک اور چیز، ایک ہی طلاق دیں، ایک سے زیادہ نہیں، مقصد اس کو الگ کرنا نہیں ہے، مقصد ہے اس کی اصلاح، اور ایک طلاق دینے کے بعد اس کو اپنے گھر سے نہ نکالیں، بیوی کو اپنے گھر سے نہ نکالیں۔ یہ ہو سکتا ہے؟ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اسی موضوع پر تقریر کر رہا تھا، ایک پاکستانی بزرگ آئے، انہوں نے کہا اس پر تو کوئی عمل نہیں کرتا۔ میں نے کہا عمل نہیں کرتے تو ہم کوتاہ ہیں، ہم گستاخ ہیں، ہم خراب لوگ ہیں، ہم صحیح مسلمان نہیں ہیں۔ قرآن تو واضح طور پر کہتا ہے وَلَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ، کہ تم اس عورت کو طلاق دینے کے بعد، ایک طلاق دینے کے بعد اپنے گھر سے نہ نکالو، اور وہ بھی خود نہ نکلے۔ تفصیل ہے میرے بھائیوں، آپ پڑھو۔ آپ جب اپنی بیوی کو ایک طلاق، کئی مراحل سے گزرنے کے بعد صرف ایک طلاق دیں گے، مقصد خیر ہے، ابھی 2 طلاق باقی ہے، آپ اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں، صرف ہم بستری نہیں کر سکتے بلکہ اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں، ایک بستر پر آپ سو سکتے ہیں، ایک ساتھ اٹھنا بیٹھنا کر سکتے ہیں، ہم بستری نہ کریں جب تک آپ رجوع نہ کریں۔ اگر یہ چیز ہو، یہ شریعت کا حکم، شریعت کا نظام، جو قرآن کا نظام ہے، جس میں کوئی
باطل نہیں ہے، جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے. اگر ہم مسلمان، پوری دنیا کے مسلمان، اور بالخصوص بر صغیر کے مسلمان، اور بالاخص ہندوستان کے مسلمان، اگر قرآن کریم کے ان احکام اور ان تعلیمات پر عمل کرتے تو کبھی بھی ہمارے نظام طلاق کو کوئی غلط نہیں کر سکتا تھا. کتنے لوگ ہیں میرے بھائیوں، کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیوی کو قرآن کے مطابق طلاق دیتے ہیں ضرورت کے تحت. اور یاد رکھیں، یہ زحمت نہیں، یہ رحمت ہے، یہ انسانی فطرت ہے، انسانی تقاضا ہے. لیکن آپ اگر اسلامی تعلیمات کے مطابق طلاق دیں گے تو آپ کو ایک ساتھ 3 طلاق دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کو پھر حلالہ جیسے ملعون اور غلط چیز اور لعنتی چیز پر آپ کو عمل کرنا نہیں پڑے گا. اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے ان تمام غلط چیزوں سے آپ دور رہیں گے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں پوری انسانیت کے لیے، عربوں کے لیے، عجمیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے، سب کے لیے رحمت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آئے تھے وہ پوری انسانیت کے لیے تھی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو صرف اہل مکہ کے لیے، صرف مکہ والوں کے لیے، صرف مدینہ والوں کے لیے اور صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجا ہے، بلکہ میں نے تمام انسانیت کی طرف آپ کو مبعوث کیا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات، قرآن اور حدیث کی تمام صحیح تعلیمات، میں صحیح اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ غلط چیزیں ہمارے اسلام کے اندر، غلط چیزیں ہماری شریعت کے اندر، غلط چیزیں ہماری تعلیمات اور ہمارے احکام و مسائل کے اندر ملا دی گئی ہے. اب حق اور باطل کے درمیان تمیز عام مسلمانوں کے لیے مشکل ترین چیز ہو چکی ہے. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ وہی اسلام ہے جسے لے کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے. وہی اسلام ہے جو قرآن کریم کے اندر ہے. وہی اسلام ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی کے اندر سند صحیح کے اندر، سند صحیح کے ساتھ موجود ہے. وہی اسلام ہے. اس کے علاوہ ہمیں کسی چیز کی، کسی بزرگ کے قول کی، کسی اور چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ، سب سے مقبول اور سب سے اہم دین اسلام ہے. کامل و مکمل ہے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کامل و مکمل. آپ سنتے ہوں گے کامل و مکمل، آپ سنتے ہوں گے کہ مذہب اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے، آپ سنتے ہوں گے کہ مذہب اسلام تمام انسانیت کے لیے ہے. لیکن میرے بھائیوں، ایک بات اگرچہ سنے ہوں گے لیکن بطور اعادہ، بطور تذکیر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. آپ ضرور اپنے ذہن کے کسی کونے میں، کسی کھانے میں آپ اسے محفوظ کیجئے گا. دنیا کے اندر آج بہت سارے مذاہب پائے جاتے ہیں، بہت سارے دھرم پائے جاتے ہیں، بہت ساری شریعتیں پائی جاتی ہیں. اگر آپ صحیح معنی میں عصبیت سے بالاتر ہو کر کے اگر آپ چاہیں کہ اسلام دھرم کے علاوہ جتنے بھی بڑے بڑے دھرم ہیں، چاہے یہودیت ہو، چاہے نصرانیت ہو، چاہے ہندو مت ہو، چاہے بدھ مت ہو، چاہے سکھ ہو، کوئی بھی دھرم، دنیا کے بڑے بڑے دھرم ہیں، وقتی طور پر اس دھرم کو آپ پڑھیں اور دیکھیں کہ اگر ایک انسان دھرم کے مطابق اٹھنا چاہتا ہے، بیٹھنا چاہتا ہے، چلنا چاہتا ہے، سونا چاہتا ہے، اٹھنا چاہتا ہے، جاگنا چاہتا ہے، کھانا چاہتا ہے، پینا چاہتا ہے، لین دین کرنا چاہتا ہے، اس کا ایک انسان چاہتا ہے کہ اس کی پوری زندگی، اس کے 24 گھنٹے فلاں شریعت کے مطابق گزرے، اسلام کے علاوہ کسی اور شریعت کے مطابق تو نہیں گزار سکتا ہے، نہیں گزار سکتا ہے. مثال کے طور میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. آج میں بہار سے ہوں اور ہمارے یہاں یہ رواج ہے
کہ جب ایک انسان اپنی کمائی کا آغاز کرتا ہے دن میں، جب شروع کرتا ہے، اس کو 200-400 روپے ملتے ہیں، تو اس پیسے کو لیتا ہے، لے کر کے اپنی پیشانی میں ایسے کرتا ہے، اس کو سلام کرتا ہے، چاہے جو بھی عقیدہ اس کا ہو وہ یہ کرتا ہے۔ آپ اس سے پوچھئے کہ یہ کام تم نے جو کیا ہے ابھی کیوں کیا؟ وہ کہے گا کہ چونکہ یہ میری پہلی کمائی ہے اس لیے میں ایسا کر رہا ہوں تاکہ میرا دھندا صحیح رہے اور باقی جو دن کے حصے ہیں اس میں ہمارے کام میں برکت ہو اور زیادہ ہمارا کام ہو۔ وہ آپ کو یہی کہیں گے۔ آپ اس سے پوچھئے کہ یہ چیز جو تم نے کی ہے کیا تمہاری کسی دھارمک کتاب کے اندر موجود ہے؟ آپ پوچھیں کسی کرسچن کو کچھ کرتے ہوئے دیکھے، پوچھے یہ کام جو تم نے کیا ہے تمہاری دھارمک کتاب بائبل کے اندر، انجیل کے اندر موجود ہے؟ دھارمک کتاب کا نام لے کر کے کہیے۔ وہ کہے گا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ معلوم نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ معلوم اس لیے نہیں ہے کہ اسلام دھرم کے علاوہ کوئی ایسا دھرم نہیں ہے جس پر ایک انسان مکمل طور پر اپنی پوری زندگی اس کے مطابق گزار سکے سوائے مذہب اسلام کے۔ مذہب اسلام کے اندر ایک انسان چاہے اگر کہ اس کی پوری زندگی، اس کا لیل و نہار، اس کی 60 سالہ زندگی، 70 سالہ زندگی، اس کی دنیاوی زندگی، اخروی زندگی، اس کا لین دین، اس کی تجارت، اس کی کمائی، ایک دوسرے کے حقوق، ایک دوسرے سے ملنا، ان تمام چیزوں کی تفصیل اگر وہ معلوم کرنا چاہے، اللہ کی قسم قرآن کریم کے اندر ایک ایک چیز، اور ہمارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی کے اندر وہ تمام چیزیں آپ موجود پائیں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ دین اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین اگر تم اپناؤ گے تو تمہارا وہ دین قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس چیز کو ذہن میں بٹھا لو میرے بھائیو۔ اگر دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر واحد مذہب ہے جس کے مطابق ایک انسان زندگی گزارنا چاہے تو زندگی گزار سکتا ہے، وہ صرف ایک ہے، وہ ہے دین اسلام، وہ ہے اسلام دھرم، وہ ہے اسلامی شریعت۔ اور حقیقت یہی ہے میرے بھائیو۔ آج بھی 1400 سال کے بعد اگر کوئی بڑا سے بڑا تاجر، بڑا سے بڑا ڈاکٹر، بڑا سے بڑا دنیا پرست یا دنیاوی امور پر مشغول انسان اگر آج بھی 1400 سال، 1450 سال کے باوجود وہ قرآن اور حدیث پر من وعن اسی طرح عمل کرنا چاہے جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا تھا، جس طرح صحابہ اکرام نے عمل کیا تھا، جس طرح تابعین اور تبع تابعین نے، سلف صالحین نے عمل کیا تھا، آج بھی عمل کر سکتا ہے۔ آپ دین اسلام پر عمل کرتے ہوئے ایک بڑے تاجر بن سکتے ہیں، آپ دین اسلام پر عمل کرتے ہوئے ایک انجینئر بن سکتے ہیں، IAS بن سکتے ہیں، IPS بن سکتے ہیں۔ آپ کی ہر زندگی دین اسلام کے مطابق ہو جائے گی، اور کوئی بھی کسی بھی اعتبار سے اپنے لاجک کے طور پر، عقل کے طور پر آپ کے کسی بھی حکم پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے، کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم مسلمان ہی ان چیزوں کو نہیں سمجھتے، اور جب ہم نہیں سمجھتے تو پھر دوسرے لوگ کیسے سمجھیں گے؟ لیکن میرے بھائیوں، اس چیز کو آپ ذہن میں بیٹھا لیجئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تمام انسانیت کے لیے یکساں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح پوری انسانیت کی طرف توحید کو عام کیا، تمام انسانیت کو توحید کی دعوت دی۔ 13 سال تک نبی بننے کے بعد مکے میں آپ نے کیا نہیں کیا میرے بھائیوں؟ ایک طرف آپ جا رہے ہیں لوگوں کو دعوت دینے کے لیے، دوسری طرف آپ کے سگے چچا آپ کے پیچھے ہیں، آپ کی چچی آپ کے پیچھے ہیں، اور لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ یہ میرا بھتیجا ہے، یہ پاگل ہو چکا ہے، مجنون ہو چکا ہے۔ آپ پر کیا گزرتا ہوگا میرے بھائیوں؟ دشمنان تو ایک طرف، اور ایک طرف اپنے قریبی لوگ، چچا، اور لوگوں سے کہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہی کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ یہ کلمۃ التوحید ہے، لا الہ الا اللہ یہ کلمۃ الذکر ہے۔ یہاں میں بتا دوں بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بھی جب ذکر کرتے ہیں تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ یہ ذکر نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ شہادت ہے، یہ شہادت ہے، ذکر نہیں ہے، غلط ہے۔ ذکر کے ساتھ کبھی اللہ کے علاوہ غیر اللہ کا تصور نہیں، اس کو برداشت کر لیجئے گا۔ کہیں گے کہ یہ محمد رسول اللہ کو بھی اب کلمہ سے ہٹانے لگے، نہیں، آپ کو کلمہ طیبہ کی بات کر رہا ہوں، آپ کے سامنے کلمۃ الذکر کی بات کر رہا ہوں۔ جب آپ ذکر کریں گے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیں گے تو اس وقت صرف کہنا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، افضل الذکر کلمۃ لا الہ الا اللہ۔ افضل الذکر یہ حدیث ہے، صحیح روایت ہے، افضل الذکر کلمۃ لا الہ الا اللہ۔ جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، الحمدللہ وہ ایک روحانی مدرسہ ہے، ضرور جاؤ میرے بھائیوں۔ ایک تو یہ ہے کہ حج اور عمرہ، حج فرض ہے استطاعت کے ساتھ، عمرہ کو بھی بہت سارے لوگوں نے فرض قرار دیا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے، پیسے کے اعتبار سے، جسمانی طور پر، تو آپ ایک مرتبہ حج کرو میرے بھائیوں، آپ بہت ساری چیزیں سیکھ کر کے آؤ گے، ثواب بھی کما کر کے آؤ گے۔ حج مبرور اگر ہو جائے تو آپ جنت میں چلے جاؤ گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اسلام دھرم کو قریب سے سیکھنے کی کوشش کرو گے، آپ کو موقع ملے گا۔ اس جگہ، جس جگہ سے اسلام کی کرن پھوٹی ہے، اس جگہ کو جب آپ دیکھیں گے اور جب اپنے سماج اور معاشرے کے اندر نظر دوڑائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اب تک ہم دھوکے میں تھے، اب تک ہم دھوکے میں تھے۔ آج بہت سارے لوگ جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ میں غلط پر تھا، پھر وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا ہے، آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے، صحیح بات آپ لوگوں نے کیوں نہیں بتایا تھا؟ ایک چھوٹی سی چیز کو پا کر کے ایک انسان ہر طرح کے خرافات، بدعات، غلط خیالات، غلط افکار کو طے کر دیتا ہے اور پھر اسی راہ میں لگ جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں غلط پر تھا اور میرے طرح ہزاروں لوگ صحیح سمجھ کر کے، صحیح اسلام سمجھ کر کے اس پر قائم و دائم ہے۔ اس لیے ایک مرتبہ حج کرنا میرے بھائیوں، یہ تو ایک گزارش تھی جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ شروع سے لے کر کے جہاں سے آپ کا حج اور عمرہ شروع ہوتا ہے، احرام باندھنے سے لے کر کے اخیر تک، طواف افاضہ تک، آپ دیکھو اللہ کی قسم جتنی بھی دعائیں ہیں، جتنے بھی اذکار ہیں، ان تمام دعاؤں کے اندر، ان تمام اذکار کے اندر لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کی الوہیت عبادت کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کا بھی نام نہیں پاؤ گے، حتیٰ کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں پاؤ گے میرے بھائیوں۔ آپ جب تلبیہ پکارتے ہیں، احرام باندھتے ہیں، کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کیا چیز ہے لا شریک لک؟ لا شریک لک، تیرے لیے اللہ تعالیٰ، تیرے لیے، یہی توحید ہے میرے بھائیوں۔ اسی کو اپنا لوگے تو بہت سارے توہمات سے، غلط چیزوں سے، غلط افکار و نظریات سے تم پاک و صاف ہو جاؤ گے۔ آپ طواف شروع کرتے ہیں، بسم اللہ، اللہ اکبر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، فمن حج البیت من شعائر اللہ، فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فہو شاکر علیہ فإن اللہ شاکر علیہ۔ کسی کا نام نہیں آئے گا میرے بھائیوں، کسی کا نام، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، سب سے بہترین دعا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء۔ جتنے بھی اذکار ہیں، جتنی بھی دعائیں ہیں، چاہے عمرے سے متعلق، حج سے متعلق، اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں پاؤ گے میرے بھائی، کسی کو نہیں پاؤ، صرف اللہ۔
جانور ذبح کرتے ہیں اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر، افطار کرتے ہیں اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اگرچہ حدیث ضعیف ہے لیکن بہت سارے لوگوں کے یہاں قابل احتجاج ہے۔ جو بھی آپ کرتے ہو میرے بھائیو اللہ کے علاوہ کہیں کچھ نہیں، ہاں شہادت میں اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، ضروری ہے۔ صرف آپ نے اللہ کی گواہی دے دی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت نہیں دی تو آپ کی شہادت ناقص ہے، اس شہادت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک کلمہ شہادت ہے، شہادتین ہے۔ جب آپ کو شہادت دینی ہو اللہ کی، جب آپ کو شہادت دینی ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تب آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہیے گا۔ اور جب آپ کو ذکر کرنا ہو، اللہ کو یاد کرنا ہو، اللہ کو خوش کرنا ہو تو آپ کہیے گا لا الہ الا اللہ۔ یہی کلمہ طیبہ ہے، یہی کلمۃ التوحید ہے، یہی کلمہ ذکر ہے میرے بھائی، یہی توحید ہے۔ 13 سال تک وہ نبی رحمت انسانیت 13 سال تک لوگوں کو اسی توحید کی دعوت دیتے رہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ چچا کا انتقال ہو رہا ہے، لا الہ الا اللہ نہیں کہا۔ ابو طالب نے کافی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، دین کی مدد کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی۔ معلوم تھا اگر یہ لا الہ الا اللہ نہ کہے، دنیا سے چلا جائے، اللہ اس کے رسول کی گواہی نہ دے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایک طرف بڑے بڑے لوگ ابو جہل جیسے لوگ، دوسرے لوگ، اور ایک طرف تنہا تنہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا عمی، اے میرے چچا، ایک مرتبہ آپ لا الہ الا اللہ وحاج بہ عند ربی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آپ کی حجت قائم کروں گا۔ یہ کیا چیز ہے؟ انسانیت کا درد ہے، تمام انسانیت کے لیے رحمت۔ ایک چھوٹے بخاری کی روایت ہے، ایک چھوٹا بچہ مرض موت کا شکار ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوا کہ ایک چھوٹا بچہ، کون خیال کرتا ہے بچوں کا میرے بھائیوں؟ بچوں کے لیے بھی رحمت، اپنے بچوں پر بھی رحمت، غیروں کے بچوں کے لیے بھی رحمت۔ ہر اعتبار سے پڑھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک بچوں کے ساتھ کیا تھا، کیسے آپ رحمت تھے بچوں کے ساتھ۔ غیر مسلم بچہ جاں کنی کے عالم میں ہے، آخری وقت ہے، نبی کریم باپ یہود ہے، یہودی ہے، ابھی باپ بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ مشرکین کے بچے اپنے آبا و اجداد کے تابع ہوں گے، اس میں بہت سارے اختلاط ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے ہوئے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام قبول کر لو، اسلام پیش کرتے ہیں۔ بچہ ہے، بول نہیں سکتا، آخری وقت میں ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ذہن میں دل میں بیٹھ گئی۔ باپ کی طرف دیکھتا ہے، مسلم بخاری شریف کی روایت ہے، باپ کی طرف دیکھتا ہے، اجازت لینا چاہتا ہے، کہنا چاہتا ہے کہ مجھے نبی کی دعوت اچھی لگی، میں مسلمان ہو جانا چاہتا ہوں۔ باپ نے اشارہ کیا کہ بیٹا اسلام قبول کر لو۔ صرف یہی بات نہیں، اسی کو میں پیش نہیں کرنا چاہتا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا، اس نے سر ہلا دیا، بچے نے اسلام قبول کر لیا، خوشی خوشی وہاں سے نکلتے ہیں اور کہتے ہیں آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے، جہنم سے نکال دیا ہے۔ چچا کے لیے کتنے پریشان تھے میرے بھائیوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرآن کریم کے اندر ایک آیت نازل کرنی پڑی، کیا؟ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جسے چاہیں ہدایت دے دیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ مختار کل اور فلا کل والے کیا جواب دو گے اس کا؟ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چچا نے کافی آپ کی خدمت کی، آپ کی تربیت کی، آپ کا سہارا بنا۔ جب ابو طالب کا انتقال ہوا، اگرچہ کفر پر انتقال ہوا، تو اس سال کو عام الحزن کہا گیا ہے، غمگین سال، غم زدہ سال۔ مسلمان نہیں ہوئے، مسلمان نہیں ہوئے۔ مکے والے سے جب آپ تھوڑا سا نا امید ہو گئے تو پھر اسی امید پر رہتے تھے کہ باہر سے کون آتا ہے، مدینے سے کون آتا ہے، طائف سے کون آتا ہے، میں اسے اسلام کی دعوت۔ رات میں مدینے سے لوگ آتے ہیں مینا کے پاس، جو لوگ ہمارے حجاج ہیں جانتے ہیں مدینے سے دوری ہے 4 کلومیٹر کی دوری پر، مکہ سے مینا، وہاں جاتے ہیں، رات کے وقت جا کر کے دعوت دیتے ہیں، اور کچھ لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ آپ کی تڑپ، آپ کی لگن انسانیت کے
اوپر آپ کی تڑپ اور لگن کو دیکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ آیت کریمہ نازل فرما دی فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ لوگ مسلمان نہیں ہوتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر دیں گے۔ نہیں، لست علیہم بمسیطر وما علیک الا البلاغ المبین۔ اے نبی، آپ کا کام ہے پہنچا دینا، کھول کھول کر کے آپ بیان کر دیجئے، لیکن اگر کوئی مسلمان نہیں ہوتا ہے تو آپ اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر دیں گے۔ ایسا نہیں، ایسا نہ کیجئے۔ یہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ آپ کی تڑپ ہے توحید کے تئیں کہ مسلمان اگر بغیر توحید کے دنیا سے چلا جاتا ہے، انسان اگر بغیر توحید کے دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اتباع رسول پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ دیکھو میرے بھائیوں، اسلامی تعلیمات کی تڑپ دیکھو۔ یہ جو حدود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم کیا ہے قرآن اور حدیث کے اندر، فلاں کوئی جرم کرو گے تو تمہارا ہاتھ کاٹا جائے گا، تمہیں سنسار کیا جائے گا، تمہیں اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، تمہیں سولی پر چڑھا دیا جائے گا۔ یہ تمام چیزیں یاد رکھنا میرے بھائیوں، یہ تمام چیزیں انسانیت پر رحمت کی دلیل ہے، زحمت نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ آپ کو بظاہر لگے گا کہ فلاں نے فلاں کو قتل کیا تو اس کو قتل نہیں کیا جانا چاہیے تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ قصاص کے اندر زندگی ہے، حقیقت ہے، زندگی ہے میرے بھائیوں۔ جہاں قصاص نہیں، جہاں حدود کی پامالی ہوتی ہے، وہاں پہ جرائم اور فسادات کی کوئی کمی نہیں ہے، ریل پیل ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے لیے، عورتوں پر رحم دل تھے۔ عورتوں کے لیے جو غلط نظام پہلے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بچیوں کو زندہ درگور کر دینا، جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر ہے، پردے کا کوئی نظام نہیں، ایک آدمی جیسے چاہتا تھا کسی کے ساتھ شادی بیاہ کر لیتا تھا۔ ان تمام غلط رسومات کو، ان تمام غلط چیزوں کو عورتوں سے آزاد کیا ہے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حقیقت میں آپ سب کے لیے رحمت لے کر کے آئے تھے، رحمت بن کر کے آئے تھے، جس کو علامہ حالی نے کہا ہے کہ وہ نبیوں میں رحمت کے لقب پانے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کا بر لانے والے۔ حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں، قرآن اور حدیث کے ساتھ الطاف حسین حالی کا جو یہ نعتیہ اشعار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس کو آپ ضرور پڑھیے گا۔ کہنے کی بہت ساری باتیں تھیں، لیکن اخیر میں کچھ پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ کا یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیوں سے افضل، تمام انسانیت سے افضل، اکمل، تمام انسانیت پر بھاری ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ کے بارے میں جو صحیح روایات کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ اول شافع و اول مشفع، آپ سب سے پہلے شفاعت کریں گے اور سب سے پہلے آپ کی شفاعت قابل قبول ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے اول من یقرع باب الجنہ، جنت کا باب، جنت کا دروازہ جو سب سے پہلے کھٹکھٹائے گا وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سب سے پہلے جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو سامنے رکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے میرے بھائیوں۔ حقیقت یہی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے رحمت بن کر کے آئے تھے۔ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ ابراہیم علیہ السلام نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ہر اعتبار سے، انسانیت کے اعتبار سے کامل اور مکمل تھے، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ سب سے افضل تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں غلو نہ کرنا، ایاکم والغلو فی الدین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، مجھے عبداللہ کہنا، مجھے رسول اللہ کہنا، مجھے اتنا آگے نہ بڑھانا جتنا عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا دیا تھا۔ میرے ساتھ درمیانہ جو چیز ثابت ہے انہی چیزوں کو میرے لیے ثابت کرنا، جو چیزیں ثابت نہیں ہیں ان چیزوں کو میرے لیے ثابت نہیں کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح غیروں کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، اپنوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے تھے، پڑوسی کے حقوق، بیماروں کے حقوق، فلاں کے حقوق، بیویوں کے حقوق، بچوں کے حقوق، یہ تمام جتنے بھی حقوق ہیں، ان تمام چیزوں کی حقوق کو لانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے تھے۔ حقیقت میں حق یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم توقیر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو سیکھنے، سکھانے اور اس کے مطابق عقیدہ بنانے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے شکریہ کے بعد آپ تمام لوگوں کا، خاص کر کے اس کانفرنس کے انعقاد کرنے والے منتظمین کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور حدیث میں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ نہیں کرتا۔ کمی کوتاہی ہو معاف فرمائیں گے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔